میری جو آج کی گفتگو ہے وہ اہل سنت کے جو اتھینٹک تاریخی کتب ہیں ان میں سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں عرض کروں گا، اور پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں محرم الحرام شریف کا یہ بابرکت مہینہ جہاں پر اپنے دامن میں رحمتوں کو اس نے سمیٹا ہوا ہے، برکتوں کو سمیٹا ہوا ہے، وہیں پر جو ایک بہت بڑا سانحہ نبی علیہ السلام کی اولاد پاک کے ساتھ جو نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں نے سلوک کیا، اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو گفتگو ہے اس میں آپ لوگوں سے کو یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ وہ کون سے محرکات تھے، وہ شہادت کا پس منظر کیا تھا کہ یزید نے اتنا گھنونا فعل سر انجام دیا اور امام عالی مقام نے اس مقصد کے لیے مدینہ طیبہ کو چھوڑا، مکہ مکرمہ کو چھوڑا، انہوں نے بھی کوفہ کی دھرتی کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد پھر اگر وقت ہوا نہیں تو پھر اگلے جمعے انشاءاللہ اس پر مزید بھی گفتگو کی جائے گی۔ سامعین محترم، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق خلافت کے جو ادوار نبی علیہ السلام نے بتائے وہ 30 سال پر مبنی خلافت بتائی۔ ان میں حضرت جناب ابو بکر پاک سے یہ خلافت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور امام حسن پاک تک جاتا ہے۔ 5 خلیفہ راشد یہ 30 سالہ اس دور میں نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ بنے، اسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ انتہائی توجہ سے سنیں گے تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے۔ جناب ابو بکر پاک سے لے کر امام حسن پاک تک 30 سالہ جو دور مکمل ہو رہا ہے اسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی خلافت نہیں ہے، بادشاہت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ملوکیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ سلسلہ بنو امیہ میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اور اکثر و بیشتر علم کی کمی کے باعث ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ بھی خلیفہ راشد ہیں۔ یہ حدیث پاک کے بھی خلاف ہے، تاریخی حقائق کے بھی خلاف ہے۔ آپ صحابی رسول ہیں، ملوکیت کی ابتدا آپ سے ہوئی ہے، آپ خلیفہ راشد نہیں ہیں۔ یہ ذرا ان کو آپ اپنے ذہنوں میں ضرور وسعت دیں، قبول کرنے کی کوشش کریں۔ ملوکیت کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ بالکل خلافت کے طرز پر نہیں ہوئی تھی، وہ زور جبر زبردستی کی بنیاد پر رکھی گئی تھی۔ چونکہ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں تو تاریخ بنو عباس اور تاریخ بنو امیہ، ایک بڑا عرصہ یہ دونوں جو خاندان تھے یہ خلافت پر متمکن رہے، ملوکیت پر۔ تو جس کا زور زورہ ہوتا ہے آج کے دور میں بھی، جس کا شہرہ ہوتا ہے، جس کا زور ہوتا ہے، وہی بادشاہت سنبھال لیتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خلافت کی جو بنیاد رکھی، ہر جگہ پر جتنے گورنر تھے وہ رشتہ داروں میں سے بھی تھے اور کچھ صحابہ کرام کی اولادوں میں سے بھی تھے۔ اچھے طریقے سے ان کی یہ بادشاہت جب چل رہی تھی تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ اصحاب الشجرہ میں ان کا نام آتا ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ انہوں نے جا کر ایک مشورہ دیا کہ اے امیر شام، وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب کون دنیا سے چلا جائے، بعد میں ہم پھر اختلافات کی نظر ہو جائیں، تو کیوں نہ ہم آپ کے اس دور میں آپ کا ولی عہد مقرر کر دیں۔ پہلے تو انہوں نے اس بات کا انکار اس طرح کیا کہ کبائر صحابہ جو جید صحابہ ہیں وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اس وقت اگر یہ قدم اٹھایا تو ہو سکتا ہے کوئی پراپر طریقے سے ہمارے ساتھ نہ چلے۔ لیکن مغیرہ بن شعبہ یہ بھی ایک زیرک انسان تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کا وصال اگر ہو جاتا ہے تو بعد میں ولی عہد چننا مشکل ہو جائے گا، اس لیے آپ اپنے دور میں ولی کا انتخاب اور اعلان کر دیں۔ حضرت امیر شام نے اعلان کر دیا یزید کی بادشاہت کا کہ یزید میرا ولی عہد ہے۔ یہ جب اعلان ہوا کسی قسم کا کوئی فتنہ بھی ظہور پذیر نہیں ہوا۔ ویسے تو آپ اگر مشکات اٹھائیں، سیاستہ اٹھائیں، تو نبی علیہ السلام نے 50-60 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ مجھے 61 ہجری کے جوانوں سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ 61 ہجری کے جوانوں سے جناب حضرت امیر شام نے جب یزید کو ولی عہد مقرر کیا تو آپ کے دور مبارک میں 5 لوگوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا خلافہ، ان کا جو فیصلہ ہے خلافت راشدہ کے مطابق نہیں تھا۔ اب انکار کرنے والوں میں آپ جو کتاب اٹھائیں، پہلا نام ہے حضرت جناب ابو بکر پاک کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، انہوں نے انکار کر دیا، ہم آپ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ دوسرا نام ہے جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے بھی انکار کر دیا۔ تیسرا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد، انہوں نے بھی انکار کر دیا، ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ چوتھا نام ہے حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا انکار کر دیا۔ پانچواں نام ہے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اب یہ کوئی 5 معمولی ہستیاں تھیں، جید اصحاب کی اولادیں، اور جو خلفائے راشدین میں نام حضرت ابوبکر پاک، حضرت عمر پاک، حضرت علی پاک، حضرت زبیر، حضرت عباس، ان 5 کی اولادوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت امیر معاویہ نے ان سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی مخالفت نہیں کی، نظام پھر بھی اسی طرح چلتا رہا۔ اور یہ جید دیکھیں نا، عبد الرحمن بن ابی بکر کوئی معمولی ہستی نہیں تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے۔ عبداللہ بن عمر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں فتویٰ دینے والے صحابہ میں، مجتہد صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ یعنی صحابہ کہتے ہیں ہم کبھی مسائل کی تشنگی جو ہمارے اندر باقی رہ جاتی، ہم ان مسائل کو سیکھنا چاہتے تو عبداللہ بن عمر ہمارے مسائل کو حل فرما دیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس کا اگر نام دیکھیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا عالم جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس ہے۔ اور عبداللہ بن زبیر کون ہے کہ جب مائیگریٹ ہو کر ہجرت کر کے مسلمان مدینہ پاک میں آئے تو کسی کی بھی اس سال اولاد نہیں ہوئی، بچہ نہیں پیدا ہوا، تو جو مدینہ کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا
انہوں نے کہا کہ یہ مدینہ میں آ تو چکے ہیں لیکن یہ نہ مرد ہیں، ان کے ہاں اولادیں نہیں ہوتی. تو جو ہجرت کے بعد سب سے پہلا بیٹا پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی پیدائش ہوئی تھی. یہ وہ عبداللہ بن زبیر ہیں ہجرت کے بعد سب سے پہلے جو مدینہ طیبہ میں جنہوں نے آنکھ کھولی تھی. انہوں نے بھی یزید کے ولی عہد ہونے کا انکار کر دیا. اور 5واں نمبر حضرت حسین پاک علیہ السلام کا ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر واضح طور پر یہ پیغام دے رہے تھے، ہم یزید کو ولی عہد بنانا اس لیے قبول نہیں کرتے کہ پہلے ہی خلافت راشدہ کی جو سیڑھی ہے اس کے زوال کا شکار ہم بن چکے ہیں. ڈنڈے کے زور پر جو ملوکیت کی ابتدا رکھی گئی، آغاز کیا گیا، اب یزید کو مان کر مزید اسلام کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس لیے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. لیکن 10 سال گزرنے کے بعد 60 ہجری میں امیر شام کی جب ان کا انتقال ہونے لگا، انتقال ہو گیا، تو یزید نے تمام گورنر حضرات کو خط لکھے کہ فوراً سے میری بیعت کی جائے. لیکن یزید کا جو خط گورنر مدینہ کو لکھا گیا، ابن اسیر کہتے ہیں ولید بن عتبہ مدینہ کے گورنر تھے، ان کو یہ خط لکھا گیا کہ بیعت تو سب سے لی جائے لیکن 2 اشخاص ایسے ہیں، ایک عبداللہ بن زبیر اور ایک حسین بن علی علیہ السلام، ان سے ضرور بیعت لی جائے، اور اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر دیا جائے. پہلا آرڈر جو ہے وہ 60 ہجری کے بعد جاری ہو چکا تھا. ولید بن عتبہ یہ حضرت امام حسین سے پیار کیا کرتا تھا. انہوں نے کہا کہ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، بلا لیتے ہیں، اگر وہ تسلیم کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی قسم کی کوئی سختی بھی نہیں کی جائے گی. اس چیز کو یہاں روک کر اب ایک سوال جو اس موجودہ دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے بچے تک، ہمارے جوانوں تک، ہمارے بڑوں تک، کہ امام حسین نے بیعت نہیں کی، کئی دیگر صحابہ نے بیعت کر لی تھی، اس بات کو آڑ بنا کر صحابہ کرام پر دشنام ترازی کی جاتی ہے جو ہرگز قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں یزید کی جب بیعت جن صحابہ نے حضرت امیر شام کے دور میں کی تھی ان میں بڑے بڑے نام آتے ہیں. حضرت ام سلمہ کا نام بھی آتا ہے، ام میمونہ کا نام بھی آتا ہے. وہ بیعت اس لیے تھی کہ انہیں یزید کے فسق اور فجور کا علم نہ تھا، ان کے پاس کوئی ویلڈ حقائق نہیں تھے کہ وہ یزید کا انکار کریں. انہوں نے ایز یوزل جو ولی عہد مقرر ہوا اس کی بیعت کر لی. لیکن بعد میں ابن خلدون اٹھائیں آپ، اس نے یہ حقائق سے پردہ اٹھایا ہے کہ جب ان جید صحابہ کو، جو لوگ کہتے ہیں نا انہوں نے کیوں بیعت کی، انہیں جب علم ہو گیا کہ یزید واقعتاً شراب پیتا ہے، یزید زنا کو پروموٹ کرتا ہے، پھپھی سے نکاح کو اس نے جائز قرار دیا ہے، اور دیگر جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان کا مرتکب ہے، جب یہ معلومات ان تک پہنچی تو سب نے یزید کی بیعت توڑ دی. یزید کی بیعت توڑنے سے کوئی یہ اب تھوڑی ہے کہ ایک پیپر لکھتے اس پر بادشاہ کو بھیجتے کہ ہم نے بیعت توڑی ہے، یہ ہر ایک کے دل کا معاملہ ہے. انہوں نے کہا ہم اسے اپنا رہبر رہنما تسلیم نہیں کرتے. اور انہوں نے جو بیعت کی وہ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. یہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کی. تو انہوں نے تقریر کر کے کہا تھا کہ مدینہ والوں، پہلے تو ہمیں خبر نہ تھی کہ یزید کیسا ہے، لیکن امیر شام کے انتقال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑاتا ہے،
یہ قرآن و حدیث کا انکاری بنا ہوا ہے۔ خلافت راشدہ میں جو جو چیزیں نبی علیہ السلام کی سیرت سے اصحاب نے لے کر بیان کی تھی، یہ ان کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے آج سے نہ میرا کوئی تعلق ہے، نہ دیگر اصحاب کا یزید کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ تو یہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ صحابہ اکرام نے بعد میں اس کی بیعت توڑ دی تھی۔ اب صحابہ کرام جنہوں نے بیعت توڑی، وہ کوئی مدینہ پاک سے مائیگریٹ ہو کر مکہ مکرمہ چلا گیا، کوئی شام چلا گیا۔ حضرت امام علی مقام نے 28 رجب کو مدینہ طیبہ چھوڑا ہے۔ 28 رجب 60 ہجری میں وہ مدینہ کہ میں اور آپ تڑپ اٹھتے ہیں کہ اس در کی حاضری نصیب ہو جائے۔ کون ایسا ہے جو اس در پر جانا نہیں چاہتا اور جن کا بچپن مدینہ کی گلیوں میں گزرا ہو، جو اپنے نانا کے سینے پر کھیلا کرتے تھے، وہ نانا گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہوں۔ اس مدینے کو چھوڑنا آج کی اگر امتی کے لیے مشکل ہے تو امام حسین کا اس وقت عالم کیا ہوگا۔ آپ روضہ پاک پر حاضری دے کر اپنے رفقا میں جو سارے ننھے بچے عورتیں تھیں، کہنے لگے نانا جان، آپ کے دین کی خاطر ہم آپ کا مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ ایک وقت پہلے ایسا آیا تھا کہ آپ نے لوگوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ کو چھوڑا تھا جو آپ کی جائے پیدائش تھی۔ نانا آج ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں آپ کے دین کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کے بعد حضرت امام علی مقام یہاں سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں پر گئے، لوگ تڑپتے ہیں مکہ مکرمہ جانے کے لیے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے۔ رستے میں حضرت عبداللہ ابن عباس ملے، کہنے لگے حسین آپ یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن ریکویسٹ یہ ہے جہاں چلے جائیں کوفہ میں نہ جانا۔ کوفہ والوں نے آپ کے بابا علی المرتضیٰ کو بھی نہیں چھوڑا ہے، آپ کے بھائی حضرت امام حسن پاک کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ کوفہ والے بے وفا لوگ ہیں، ان کے پاس نہ جانا، باقی جہاں چاہے آپ چلے جائیں۔ رستے میں دوسرے صحابی ملے، حضرت عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے حسین بھائی جہاں چاہے چلے جانا، لیکن کوفہ کا رخ اختیار نہ کرنا۔ یہ حضرت امام علی مقام کو جانے سے روکا جا رہا ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ یہ رستے میں مل گئے، سنا ہے آپ مکہ جا رہے ہیں، کہیں بھی چلے جائیں کوفہ میں نہ جانا۔ یہ کوفہ والے بے وفا لوگ ہیں۔ آج بھی اگر بے وفائی کی مثال دی جائے تو کوفہ کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ میں یہاں پر وہ روایت جو اکثر سنا دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے کوفہ کے رہنے والے نے پوچھا تھا کہ احرام کی حالت میں اگر مکھی مار دی جائے تو ہمارے اوپر کفارہ کیا ہے، دم کیا ہے؟ آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا شام سے تعلق ہے، کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا بدبخت انسان، مکھی کی اتنی فکر ہے، رسول اللہ کا خاندان کاٹ دیا، اس کی کوئی فکر تمہیں نہیں ہے؟ حضرات یہ باتیں کوئی عام باتیں نہیں ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو کاٹا ہے۔ نماز میں وعلی آل محمد کہنے والوں نے نبی علیہ السلام کی اولاد کو کربلا میں بے دردی سے شہید کیا ہے۔ آج ہم پھر بھی غیروں کے کلمے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے گن گا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے وفا کرنی ہے تو قیامت تک یہ وفاؤں کا سلسلہ جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ یہی حدیث ہمارے لیے جو مسلمان ہے، جو صحیح عقیدہ رکھنے والا ہے، اس کے لیے یہی حدیث مبارکہ کافی ہے۔ لوگوں میری اولاد کا دامن نہ چھوڑنا، اگر میری اولاد کا دامن چھوڑ دیا گمراہ ہو جاؤ گے۔ دو ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن ہے یا میری اولاد ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد تو صحابہ کرام، صحابی تو ہوتا ہی وہ ہے جو چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرنے سے بنے نا۔ تو نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد کوئی صحابی نہیں تھا، یعنی کوئی نیا نہیں بنا۔ یہاں پر تو آپ دیکھیں نا کہ نبی علیہ السلام جب انتقال فرما گئے
تو چہرہ مبارک تدفین سے پہلے پہلے بھی جس نے دیکھا وہ بھی صحابی ہے، لیکن اس کے بعد کوئی صحابی کی جو تعریف ہے اس پر پورا ہی نہیں اترتا، کیونکہ حضور کا وصال ہو گیا ہے۔ لیکن فرمایا کہ قیامت تک میری اولاد باقی رہے گی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن بھی ہے، میری اولاد بھی ہے، ان کا دامن تھامے رکھنا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب لوگ حضور کی اولاد کو چھوڑ کر غیروں کا دامن تھامیں اور کہیں نہیں جی بیلنس رکھنا چاہیے۔ آپ بیلنس رکھیں، آپ کو منع کون کرتا ہے؟ لیکن یہ بیلنس آپ کو اہل بیت پر یاد آ جاتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز سمجھانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے میں پوچھ کے آگے چلوں گا، حضور کے اصحاب کی تعداد کتنی ہے؟ بولیں۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں، ایسا ہی ہے۔ آپ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھائیں، محدثین کا کوئی بھی تبصرہ اٹھائیں، 1,24,000 کے نام کسی کو نہیں پتا، صرف 12,000 صحابہ کرام کے نام پتا ہے۔ کتنوں کے؟ 12,000 کے۔ 12,000 جو لکھے ہوئے ہیں مجھے اور آپ کو، وہ 12,000 بھی یاد نہیں ہے، چند صحابہ کرام کے نام آتے ہیں جو ہم تقاریر میں علماء ذکر کر دیتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے فلاں کا ذکر بھی ضروری ہے، فلاں کا ذکر بھی ضروری ہے، تو یہ فتویٰ تو میں آسانی سے دے سکتا ہوں، یہ منبر رسول ہے، اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ حق بیان کیا جائے، کہ پھر نبی علیہ السلام کے ہر صحابی کا ذکر کرنا فرض ہے، چونکہ آپ نے تو بیلنس رکھنا ہے، آپ نے تو بیلنس رکھنا ہے نا، تو پھر ساروں کا ذکر کریں۔ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی صحابی کا ذکر نہ کیا جائے تو آپ اس کو سند جاری کریں کہ یہ رافضی ہو گیا ہے چونکہ یہ صحابہ کا ذکر نہیں کرتا۔ الحمدللہ صحابہ ہمارے ماتھے کا جومر ہیں، ان کا ذکر نہ کریں تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جن کا نام نہیں پتا ہمارے لیے وہ بھی ماتھے کا جومر ہے، ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ بھائی جن کا نام پتا ہے، حسین ابن علی یہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ہیں اور یہ صحابی رسول بھی ہیں۔ یہ کون ہے؟ صحابی رسول بھی ہیں۔ صرف اولاد کے کھاتے میں ڈالنے کے بعد یہ کہہ دینا کہ محرم آئے گا حسین حسین ہوتی رہے گی، تو یہ تو رفض کی نشانی ہے، مت تمہاری ماری گئی ہے جو اسے رفض کہتے ہو۔ ہم جہاں پر جو بیٹھے ہیں جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ہم کہتے ہیں حسین حسین کرنا ہی پکے ایمان کی علامت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آگے چلتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں پہنچتے کوفہ والوں کے خط آنا شروع ہو گئے، حسین ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ تشریف لے آئے۔ اب صحابہ روک رہے ہیں، کوئی یہ بھی اٹھتا ہے جو ادب سے واقف نہیں ہے، وہ یہ کہہ دے کہ دیکھیں نا امام حسین کو کتنے صحابہ نے روکا تھا، رکے نہیں ہیں، سنتے نہیں تھے۔ ایسی بات نہیں ہے، حقائق پوری طریقے سے سنیں، سٹڈی کریں۔ صحابہ ہرگز یہ نہیں کہتے تھے کہ امام حسین یزید سے مقابلہ نہ کریں، صحابہ چاہتے تھے کہ اس بدبخت کو واصل جہنم کیا جائے، چاہتے تھے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے، چاہتے تھے کہ شریعت محمدی کی دجیاں اڑا رہا ہے اس لعین مردود کو واصل جہنم کیا جائے۔ لیکن صحابہ کہتے تھے حسین کوفہ والے بے وفا ہے، کوفہ نہ جانا۔ حسین ہم تو چاہتے ہیں کہ یزید کا منہ بند کیا جائے لیکن کوفہ نہ جانا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی یہی چاہتے تھے، محمد بن حنفیہ بھی یہی چاہتے تھے۔ امام حسین کیا چاہتے تھے؟ امام حسین کے سامنے دو رستے تھے۔ ایک رستہ یہ تھا کہ کوفہ والوں کو اگنور کر دیا جائے کہ انہوں نے ہمارے بابا کے ساتھ بھی بے وفائی کی ہے، انہوں نے میرے بھائی کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، یہ تو رسول اللہ کی اولاد کے دشمن ہیں، وفا کی کوئی توقع نہ کی جائے۔ ایک یہ رستہ تھا، چھوڑ دیتے۔ لیکن دوسرا رستہ، امام حسین سوچتے تھے کہ اگر کل قیامت والے دن میرے نانا نے مجھ سے پوچھ لیا یا کوفہ والوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہہ دیا آقا ہم نے آپ کے نواسے کو مدد کے لیے پکارا تھا، یہ نہیں آئے،
आलाए कलिमतुल्लाह, कलिमतुल्लाह का अलम बुलंद करने के लिए, तो मैं अपने नाना को क्या जवाब दूंगा? इसलिए तुम सबके मशवरे अपनी जगह पर हैं, लेकिन कूफा वालों की जो दावत है, जो खुतूत हैं, मैं एक चीज को प्रायोरिटी दे रहा हूं, कल कहीं ये बरोज़ महशर मेरी शिकायत ना लगा दें। इसलिए मैं इनकी मदद के लिए जा रहा हूं, ताकि कल मैं अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा ना हूं, सुरखुरू हो जाऊं। अब एक और आप चीज सुन लें, दो रास्ते शरीयत ने बताए हैं। एक होता है अजीमत का रास्ता, एक होता है रुखसत का रास्ता। दोनों रास्तों की शरीयत ने इजाजत दी है। एक है अजीमत का रास्ता, एक है रुखसत का रास्ता। दोनों, एक बंदा बीमार है, कुरान ने कहा बीमारी में रोजा ना रखो, जब ठीक हो जाओ तो रख लो, ऐसा ही है। सफर में हदीस मुबारक मौजूद है, सफर अगर कठिन हो रोजा ना रखो, बाद में रख लो, ऐसा ही है। ये इस्लाम ने रुखसत दी है। लेकिन एक शख्स कहता है तबीयत मेरी खराब है, मैं फिर भी रोजा रखूंगा, तो वो अमल अजीमत पर कर रहा है, डबल अजर उसे मिलेगा। इमाम हुसैन ने कहा अगर मैं कूफा ना जाऊं, अगर मैं यजीद से मुकाबला ना करूं तो रुखसत है। कई सहाबा किराम इधर उधर इलाकों में तशरीफ ले गए थे, लेकिन इमाम ने कहा मैं बेटा तो रसूलुल्लाह का हूं, मैं रसूलुल्लाह के सीने पर खेला हूं। इम्तिहान का वक्त आ जाए तो हुसैन रुखसत पे अमल करे। हुसैन की हुसैनियत इस बात का तकाजा करती है, नबी पाक का खानदान इस बात का तकाजा करता है, अभी रुखसत को एक साइड पे रखकर अजीमत की रास्ते को अपनाया जाए, अजीमत की राह पर चला जाए। और फिर एक शेर पढ़ा जाता है, जिनको कूफे में धोखे से बुलाया गया, हमारे सामने ये पढ़ा जाता है तो हम इसको मना कर दें। इमाम हुसैन को धोखे से कूफे नहीं बुलाया गया। नबी अलैहिस्सलाम ने 50-60 साल पहले हजरत उम्मे सलमा को बुलाकर कहा था, उम्मे सलमा जब मेरे हुसैन को शहीद कर दिया जाए तो ये जो मट्टी की शीशी तुझे दे रहा हूं ये सुर्ख हो जाएगी। इस शहादत का ऐलान तो पहले ही मुस्तफा करीम ने कर दिया था। आज तो सोशल मीडिया है, जैसे आज बारिश ने बरसना है, महकमा मौसमियात 3 दिन पहले बता रही होती है कि वो महकमा ये बताता है कि परसों इतने % बारिश के चांस हैं। लोगों, वहां पर तो कोई ऐसा पैरामीटर पैमाना नहीं था कि ये बताया जा सके कि 60 साल बाद क्या होगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैबदान नबी अपनी उम्मत को खबर दे रहे हैं कि अगर वो जमाना पाहो तो उन ओबाश लड़कों से बचना। हुजूर ने उन्हें ओबाश कहा है, हुजूर ने पनाह मांगी है कि सहाबा उनसे बच के रहना। नबी अलैहिस्सलाम ने बार बार हजरत इमाम हुसैन को चूमा है। आका आप रोते क्यों हैं हुसैन को चूम कर? फरमाया कि मेरे इस हुसैन को बेदर्दी से 60-61 हिजरी में शहीद कर दिया जाएगा। ये पहले ही उम्मत को खबर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। अब अगर आकर को ये कहे कि यजीद के बारे में नरम गोशा रखो, मुझे तो इस वक्त ये खदशा है कि अक्सर घरों की महफिल में इमाम हुसैन और सहाबा का कंपैरिजन शुरू हो चुका है, मवाजना शुरू हो चुका है। नासबियत इतनी तेजी से फैलाई जा रही है कि घर घर में जहां जहां जिक्र अहले बैत हो, कहते हैं रिफ्स की बू आ रही है, राफजियत की बू आ रही है। मुझे खदशा है कहीं ये इसाले सवाब पर अमीरुल मोमिनीन यजीद के हवाले से महफिलें रखना ना शुरू कर दें। चूंकि आप लोग जितने बैठे हैं, आपने मरवान के हवाले से सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर लानत की है, अम्मा आयशा सिद्दीका ने इस पर लानत की है, सहाबा किराम की बड़ी जमात ने मरवान बिन हकम पर लानत की है, ऐसा ही है। आपने सुना है 2 साल पहले भी मरवान बिन हकम और साथ लिखा हुआ है रदी अल्लाह ताला अन्हो, इसके नाम से एबटाबाद में कॉन्फ्रेंस की गई है, मेरे पास उसका सबूत भी मौजूद है। तो इसलिए खौफ ये आता है कहीं अहले बैत के दामन से लोगों को इतना दूर न करते चले जाना कि कल कोई यजीद को क्लीन चिट देने के बाद इस बदबख्त के इसाले सवाब की महफिल भी सजा ले। मिंबरों मेहराब देखते रहें कि मिंबर पर बैठने वाला खतीब
یزید کی حمایت میں بول رہا ہے یا حسین ابن علی کی شان بیان کر رہا ہے؟ یہ ذرا آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، یہ داتا صاحب کے نام سے موسوم ہے، یہ داتا صاحب کے نام سے، اللہ کا گھر ہے، داتا صاحب کے نام سے موسوم ہے. علی کے بیٹوں کے نام سے منسوب ہو تو یہاں الحمدللہ یزید کی حمایت کسی صورت نہیں کی جا سکتی. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے. کیا اس عنوان کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. ایک دفعہ میرے ساتھ نعرہ لگائے، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت. اگر کوئی یہ کہے نا یزید کو برا بھلا نہ کہیں، بس آپ حسین حسین کریں، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے دشمن کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کہا نہیں، اللہ کے دشمن کا ذکر کریں گے تو عبادت مکمل ہوگی. اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ اہل بیت سے پیار مکمل ہی تب ہوگا جب یزید کے کرتوت عوام الناس کے سامنے لائے جائیں گے، تب لوگوں کو پتہ ہوگا. اور پھر اگر کسی کو اگر بہت ہی زیادہ وہ پیارا ہے تو بسم اللہ کریں، اپنے بچوں کے نام یزید، شمر، ذوالجوشن رکھتے جائیں. ہمارے بچوں کے نام تو حسین ہوں گے، حسن ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا.